بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بتائیں آپ کو غزہ میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جاری جھڑپوں میں اب تک 436 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث 436 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ شہید فلسطینیوں میں 51 بچے اور 61 خواتین بھی شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق زخمیوں کی تعداد 244 بچوں، 151 خواتین سمیت 2271 تک پہنچ گئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 74,000 شہری 64 اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی شہروں میں راکٹ حملوں کے بعد صہیونی فورسز کی جانب سے جوابی کارروائی نہ ہونے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ترک میڈیا کے مطابق حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد صہیونی فوج کے میزائل اسٹاک میں کمی کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ترک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج آئزن ڈوم سسٹم سے لیس کچھ یونٹوں کو گولہ بارود فراہم کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے پاس گائیڈڈ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھی محدود تعداد میں ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ سے قریب اشد ستران شہروں میں حماس کے راکٹ حملوں کا جواب نہیں دے سکی۔ حماس کی جانب سے زمین، فضا اور سمندر کے ذریعے اسرائیل پر ہزاروں کی تعداد میں راکٹ برسائے گئے ہیں، جس سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 50 فوجیوں سمیت 700 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ 6 مقامات پر جھڑپیں جاری ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ آج سماعت کا آخری دن ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں اضافی دستاویزات جمع کرائی گئیں۔ اضافی دستاویزات میں پروسیجر قانون کی پارلیمنٹ کارروائی کا ریکارڈ جمع کرایا گیا۔ درخواست گزار امیر خان کی جانب سے وکیل خواجہ طارق رحیم نے جمع کرایا۔ متفرق درخواستوں میں سپریم کورٹ سے اضافی دستاویزات کو منظور کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر الگ قانون سازی اختیارات سے تجاوز ہوگا۔ آئین پارلیمنٹ کو اس معاملے پر قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے وکیل عابد زبیری سے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے مطابق سپریم کورٹ پہلے سے موجود قانون کے مطابق رولز بنا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، ہم سبجیکٹ ٹو لا کا لفظ کاٹ دیں، فرق کیا پڑے گا؟ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ فرق نہیں پڑے گا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فرق نہیں پڑے گا نا، تھینک یو، اگلے پوائنٹ پر چلیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئینی اختیارات سے سپریم کورٹ رولز بنا کر بعد میں کوئی قانون سازی بدل سکتی ہے۔ عابد زبیری نے کہا کہ ان کے پاس اختیارات نہیں رہ جاتے قانون سازی کرنے کے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ آپ یہ سمجھ سے بالاتر دلائل دے رہے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا کیس ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ فل کورٹ کی کارروائی کے باعث باقی مقدمات نہیں سن پا رہے۔ فل کورٹ کی کارروائی کے باعث زیر التوا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آج اس سماعت کا آخری دن ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت اضافی کاغذات جمع کرانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کہا تھا یہ پہلے دائر کر دینا، اب کاغذات آ رہے ہیں، کیا ایسا نظام عدل چلے گا؟ کیا دنیا ایسے ہوتا ہے؟ مغرب کی مثالیں آپ دیتے ہیں کہ اب وہاں یہ ہوتا ہے، آپ جیسے سینئر وکیل سے ایسی توقع نہیں ہوتی۔ ہمارا لیول اتنا کم تو نہ کریں۔ پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کچھ جمع کروانا ہے تو سماعت سے پہلے دے دیں، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ کیا عدالتی نظام ایسے چلے گا؟ کس دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ مغرب کی مثالیں تو سب دیتے ہیں، مغرب میں نظام عدل ایسے چلتا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد خام تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ ایشیائی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.7% تک اضافہ ہو گیا، جبکہ دوران ٹریڈنگ برطانوی خام تیل برنٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ WTI کی قیمت میں 4.5% اضافہ ہوا ہے اور WTI کی فی بیرل قیمت $88.39 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ ہفتہ 7 اکتوبر کی صبح غزہ سے اسرائیل پر 7,000 راکٹ فائر کیے گئے، جس کے بعد فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چھڑ گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے کیے گئے حملوں میں ایک افسر اور 50 صہیونی فوجیوں سمیت 700 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک، جبکہ 2200 سے زائد زخمی اور 100 سے زائد یرغمال بنا لیے گئے۔ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔ اسلام آباد کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود کے خلاف اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ جس سلسلے میں اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی، وکیل صفائی سلمان صفدر، FIA کی ٹیم اور تفتیشی افسر چالان کی نقل کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران سائفر کیس میں چالان کی کاپیاں تقسیم کر دی گئیں۔ عدالت نے چیئرمین PTI اور شاہ محمود پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی، جو 17 اکتوبر کو عائد کی جائے گی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت بھی 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔
نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے پارٹی قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے مینار پاکستان آنے والے سندھ کے کارکنان سے سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر آنے کی فرمائش کر دی۔ مٹیاری میں نواز شریف کی استقبالیہ کمیٹی کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب میں مریم نواز نے کہا وہ سندھ کے کارکنوں کا مینار پاکستان پر انتظار کریں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب حمزہ شہباز نے ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف کی آمد پاکستان کی معاشی و خوشحالی کی تیاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چوتھی بار نواز شریف کا وزیر اعظم بننا پاکستان کی معاشی ترقی کا چوتھا موقع ہوگا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے نجکاری کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ سیاسی مداخلت یا عدالتوں میں کیسز سے نجکاری کا عمل متاثر ہوگا۔ پاکستانی حکومتی کمپنیوں کا منافع جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے کم ہے۔ پاکستانی حکومتی کمپنیوں کا 2014 میں منافع جی ڈی پی کے 0.8% تھا اور 2020 میں سرکاری کمپنیوں کے نقصانات جی ڈی پی کے 0.4% کے برابر تھے۔ عالمی بینک نے کہا کہ پاکستان کی نجکاری پروگرام 2007 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے رک گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے پاکستان اسٹیل ملز اور ریکارڈنگ فیصلوں سے پاکستان کا عالمی سطح پر معاہدوں کی پاسداری نہ کرنے والے ملک کے طور پر ابھرا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی ریکارڈ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے شہری عاطف علی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے کو مقدمہ کے اندراج کی درخواست کے بعد بار بار استدعا کی گئی، تاہم کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا حل 2 ریاستی فارمولہ ہے جس کا مطالبہ خود فلسطینی بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی مشرق وسطیٰ میں استحکام نظر آ سکتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ 2 ریاستی حل کا مطلب اسرائیل کو الگ ریاست تسلیم کرنا بالکل نہیں۔ اس سے قبل نگراں وزیر خارجہ جلال عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نگراں وزیر خارجہ جلال عباس جیلانی نے لکھا، موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں اور اسرائیلی قابض افواج کے تشدد اور جبر کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے چہروں پر خوشی چھین لی ہے۔ حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں اور سارا بوجھ عوام پر ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت پیٹرول، بجلی کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف پیدل مارچ کے بعد احتجاجی دھرنے سے اپنے خطاب میں آئندہ یکجہتی فلسطین احتجاجی تحریک اثر نو چلانے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اب اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنے کے شرکا سے خطاب میں میرے جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ آج فلسطین میں ہونے والی لڑائی 2 ریاستوں کی نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے۔ اسرائیل مستقل جارحیت کرتا رہا جسے کوئی روکنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ترکش سیریز کورلش عثمان میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ترک اداکار بوراک اوزچیز عثمان نے ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ ترک اداکار بوراک حال ہی میں پاکستان پہنچے ہیں۔ گزشتہ روز ان کا کراچی کے نجی شاپنگ سینٹر میں شاندار استقبال کیا گیا، جبکہ بوراک نے ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کراچی ڈاکٹر مقصود احمد نے بوراک کا استقبال کیا۔ ترک اداکار نے ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کراچی کے ہمراہ ایس ایس یو کے مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے ایس ایس یو کی موجودہ پیشہ ورانہ مہارت و انتظامات کی تعریف کی۔ بوراک نے ایس ایس یو کے انتظامی، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی امور میں اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو سراہا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کی طرف سے دی گئی پرتباک مہمان نوازی پر بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ بعد ازاں ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی ڈویژن نے بوراک کا اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔ بھارت نے ورلڈ کپ کے 5ویں میچ میں وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت آسٹریلیا کو بآسانی 6 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کر دیا۔ بھارتی بیٹرز نے آسٹریلیا کے 200 رنز کا ہدف 42 اوورز میں پورا کر لیا۔ 2 رن پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل نے ٹیم کو سنبھالا۔ وراٹ کوہلی نے 85 اور کے ایل راہل نے ناقابل شکست 97 رنز بنائے اور ٹیم کو جیت دلائی۔ چنئی میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف 100 کا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف پورے میچ میں سست روی سے بیٹنگ کی۔ بھارتی بالر کے سامنے آسٹریلوی بیٹرز کھل کر نہ کھیل سکے۔ کینگروز کی پوری ٹیم آخری اوور میں 199 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔
کینگروز کی جانب سے اسٹیو سمتھ 46 اور ڈیوڈ فارنر 41 رنز بنا کر نمایاں رہے۔